تو اللہ نے میری والدہ کو بخش دیا ہوگا. میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک میری والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے, آمین. ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. تو علماء سے محبت بھی اور عبادت کا معاملہ یہ تھا کہ خود ہم نے بھی دیکھا کہ رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اپنی والدہ کو کبھی تسبیح پڑھتے ہوئے, کبھی استغفار پڑھتے ہوئے, کبھی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے. تو یہ حالات رہی اور یہی وجہ رہی جو موت ہوئی ہے اسی حالت میں ہی ہوئی ہے. قرآن کی تلاوت کی, فجر کی نماز پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, تسبیح و تحلیل کی, پڑھتے پڑھتے سو گئی, روح نکل گئی. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ مومن کامل کی روح اس طریقے سے نکال لی جاتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو اس طریقے سے روح کو نکال لیا گیا رات. اور حقیقت یہ ہے کہ ماں ایک ایسا میٹھا لفظ ہے کہ جب زبان پر آتا ہے تو اس کی مٹھاس دل تک محسوس ہوتی ہے. بے شک. اور مسلمانوں جن کے سروں پر ماں کا سایہ ہے وہ انسان بادشاہ ہے, اور جن کے پاس باپ کا سایہ ہے وہ محتاج نہیں ہے. اور ماں کو سمجھنا ہو تو مجھ سے مت سمجھو, اس لیے کہ آپ مجھ سے پوچھو کہ ماں کیا ہے تو چونکہ ابھی 1 سال میری ماں کو ہوا ہے, میری آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں, میں رو سکتا ہوں, لیکن پوچھنا ہے تو 80 سال کے بوڑھے سے پوچھو. جو 80 سال کا ہو چکا ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اس سے پوچھو آپ بتاؤ ماں کیا ہے. اس کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانک کر کے دیکھنا, اس کی آنکھوں کی نمی بتائے گی کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ماں دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بیٹا کہہ کر کے پکار رہی ہے. کمر جھک گئی ہے لیکن ماں کی یاد آتی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ماں کی یاد آتی ہے. مسلمانوں کیوں نہ آئے, یہ ماں کون ہے, وہ عظیم دولت ہے. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کوئی شخص ہے تو وہ میرے رسول پاک کی ذات ہے, وہ حسنین کریمین کے نانا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ آمنہ کا شہزادہ ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, فاطمہ کا بابا ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, پتہ یہ چلتا ہے جب لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے, اللہ مسلمانوں تاریخ میں آتا ہے جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے, روایت میں آتا ہے 10,000 لوگ جمع ہوئے. آقا کائنات تشریف لے کر کے آئے, جیسے میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آتے ہیں 10,000 کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, مجمع کھڑا ہوا, میرے آقا نے جب دیکھا ہے مجمع کو کھڑا ہو کر کے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ایک چیخ نکلتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آقا کائنات کی منہ کی بجائے سینے سے تک آواز آ رہی ہو. عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ میں آتا ہے چیخ نکلی, نماز ہوئی, نماز کے بعد ابو بکر صدیق آقا کائنات کے قدموں کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, اے آقا رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, آخر رونے کا ریزن کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق سنو ماں کی یاد آ گئی ہے. اللہ مسلمان اتنا کہا یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے, 10,000 صحابہ موجود ہیں, آج تو رونے کا دن نہیں ہے, آخر رونے کی وجہ کیا. کہا صدیق سنو میرا دل یہ چاہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی, میری ماں زندہ ہوتی مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتی. عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ میں آتا ہے یا آخر رسول پاک روئے کیوں تھے, رونے کی وجہ کیا تھی. اس لیے کہ جب آپ شکم مادر میں تھے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے 6 مہینے کی 6 سال کے جب آپ ہوئے ہیں, حضرات تاریخ میں آتا ہے آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی والد کی قبر پر گئے, چند دن اپنے ننیحال میں رہے. جب واپس ہوئے راستے میں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اکبر مسلمانوں ذرا توجہ تو کرو, طبیعت خراب ہوئی, قافلے کو روکا, سواری کو روکا, جیسے روکا ہے کچھ دیر انتظار کرتا رہا قافلہ. مدینہ بھی دور تھا, مکہ بھی دور تھا, جنگل ہے, کوئی بستی کا نام و نشان نہیں ہے, سورج ہے کہ غروب ہونے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ قافلے والوں نے کہا اے ام ایمن سنو سیدہ آمنہ سے پوچھو تو صحیح وہ ساتھ چلنا چاہتی ہے یا ہم کو اجازت دیتی ہے. مسلمانوں 6 سال کے بچے پر یہ الفاظ کیسے بجلی بن کر کے گرے ہوں گے. میرے آقا جو کہ 6 سال کے ہیں کیسے الفاظ بجلی بن کر کے گرے ہوں گے, میرا دل کام نہیں کرتا. عزیزان ملت اسلامی ذرا سوچو مسلمانوں, میرے آقا کبھی قافلے کو دیکھ رہے ہیں, کبھی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی والدہ نے کہا بیٹا
جاؤ قافلے والوں سے کہہ دو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. ادھر ماں نے اجازت دی ہے, ادھر قافلہ گیا. میرے آقا کی نگاہیں ہیں حضرت سیدہ آمنہ کے چہرے پر آ کر کے ٹھہر جاتی ہے. آج مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, ماں نے کیا کیا, مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح. آج عالم یہ ہے, بیٹا سفر میں جاتا ہے, سفر کر رہا ہے, پردیس چلا گیا, 6 مہینے تک باپ کو فون نہیں کرتا, ماں کو مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ بیٹا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ماں باپ ہے پریشان ہو کر کے آتے ہیں علامہ حنیف صاحب کی بارگاہ میں, آتے ہیں علامہ زاہد حسین صاحب کی بارگاہ میں, حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے, میرا بیٹا ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. باپ کہتا ہے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, وہی سے فون پر کہتا 10,000 روپے ڈلوا دوں گا, 10,000 روپے کھاتے میں لگا دیے ہیں, 50,000 روپے کھاتے میں لگا دیے ہیں. اے مسلمان, ہونا تو یہ چاہیے تھا, ارے 50,000 روپے کھاتے میں نہ لگاتا بلکہ 10,000 روپے کا ٹکٹ لے کر کے باپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا. خدا کی قسم مسلمانوں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنا سکون تیرے باپ کو 1000 دواؤں سے نہیں ملتا جتنا کہ تیرے رہنے سے اس کو سکون مل جاتا. بے شک, سبحان اللہ. باپ کے سامنے آ جاتا. لیکن مسلمان تو آج معاملہ کیا ہے, آج حال یہ انسان ہے باپ کو بھولے ہوا ہے. آج اگر پیر کہہ دے کہ 7 جمعراتیں کرنی ہے تو 7 کے بجائے 10 جمعراتیں کرنے کو تیار ہے. لیکن باپ اگر 20 روپے کا دوائی کا پرچہ دے دے, کہہ دے کہ جناب میرے لال یہ دوائی میڈیکل سے لے کر کے آ جانا, چہرہ بگاڑ کر کے کہتا میاں میں تمہیں پالوں یا اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں. بولو یہ حالات ہے کہ نہیں ہے؟ یہی حالات ہے. کہتا میاں تمہیں پالوں یا بیوی بچوں کو دیکھوں. تجھے شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, زبان پر فالج نہیں گر گئے یہ الفاظ کہتے ہوئے؟ ارے پیر کے لیے تو 20-20 ہزار کی 4-4 5-5 ہزار کی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے جا رہا ہے. باپ کی تجھ سے 20 روپے کی دوائی نہیں آتی ہے. یاد رکھیے باپ وہ ہے کہ فرمایا یہ گیا کہ ایک طرف 70 ولی بیٹھ کر کے بد دعا کرے اور ایک طرف یہ ماں باپ بیٹھ کر کے دعا کرے تو اللہ پاک ان ولیوں کی بد دعا کو قبول نہیں کرے گا بلکہ ماں باپ کی دعا کو قبول فرما لے گا. لیکن مسلمانوں آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آخر کون سا دین ہم نے سیکھا ہے؟ سوچے تو صحیح, ہمارا دین تو یہ کہتا ہے. ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. میرا آقا نے فرمایا تمہاری والدین زندہ ہیں؟ احیٌ والدہ کا, کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ماں باپ زندہ ہیں. کہا کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے ان کو روتے ہوا چھوڑا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا گھر جاؤ, گھر جانے کے بعد اپنی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دے دو, تمہارا تو نظر آتا ہے وہ ماں کہ جس نے تم کو سوکھے میں سلایا ہے خود گیلے میں سوئی ہے. اس کے باوجود آج ہم ہیں ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ارے ماں کی دعاؤں کا عالم تو یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ, ماں اگرچہ برتن مانجنے والی ہو, چاہے گوبر میں ہاتھ سنے ہوئے ہو, لیکن ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. حضرات جب اللہ کا عرش ہلتا ہے, اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ دعا کرنے والی کوئی رابعہ بصریہ ہی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں کہ حضرت فاطمہ کی دعا ہی قبول ہو یا اسی طریقے سے ام الخیر فاطمہ ہی ہو. ماں اگر گوبر اٹھانے والی بھی اگرچہ 5 وقتہ نمازی رہی ہے, لیکن اگر اولاد کے لیے دعا کر دیتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے عرش تو کیوں ہل رہا ہے؟ عرش جواب دیتا ہے اللہ دیکھا نہیں تیری بندے ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے, اے اللہ تو اس کی جب تک دعا کو قبول نہیں کرے گا میں ہلتا رہوں گا. اللہ پاک فرماتا ہے اے عرش سن لے, ارے تو ہلنا بعد میں بند کرے گا, میں نے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. یہ ماں کا یہ معاملہ ہے. لہذا مسلمانوں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو. اس کے بعد دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے رسول پاک کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد کہا بیٹا سنو. کیا فرمایا؟ آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا سنو, قیامت تک میرا نام باقی رہے گا, قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا. امی جان کیسے؟ کہا سنو تم جیسے پاک بیٹے کو میں نے پیدا کیا ہے, اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر اولاد نیک ہو, اولاد اچھی ہو تو ماں کے ذکر ہمیشہ باقی رہتے ہیں. اولاد نیک ہو ماں باپ کے چرچے ہمیشہ رہا کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آقا کائنات کی والدہ ہے, کہا کہنے کے بعد آپ کی زبان خاموش ہو گئی, آپ دنیا سے انتقال کر گئی. محدث دہلوی فرماتے ہیں 2 مرتبہ آپ نے کہا امی جان بڑا لطف آ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور کہو نا. جیسی ابتدا کہا ام ایمن نے کہا بیٹا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں
ہیں وہ دوبارہ نہیں بولا کرتے. محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر رسول پاک تیسری مرتبہ فرما دیتے تو سیدہ آمنہ کو بھی اٹھ کر کے جواب دینا پڑ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان تو مصطفیٰ کی تھی لیکن فرمان رسول پاک کا نہیں بلکہ خدا پاک کا تھا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی فیضان رضا صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کے بعد آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد آپ جب واپس آنے لگے ام ایمن فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقائے کائنات اپنی والدہ کی قبر کو مڑ کر کے دیکھ رہے تھے. جب آپ ٹیلے سے نیچے اتری فرماتی میرا ہاتھ چھوٹ گیا، میں نے دیکھا رسول پاک مجھ کو نظر نہیں آئے. فرماتی کہ میں نے سوچا شاید کچھ جانور تو نہیں لے گیا. جب میں ٹیلے پر چڑھی تو فرماتی ہے کہ کیا دیکھا کہ آقائے کائنات اپنی ماں کی قبر کو لپٹ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں، مسلمانوں رو رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی. اس کے بعد ام ایمن فرماتی ہے میں لے کر کے آئی. اس کے بعد آپ اپنی دادا کی کفالت میں رہے. 8 سال کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب فتح مکہ کے بعد 10,000 کا لشکر آپ نے دیکھا تھا، 10,000 صحابہ کو آپ نے دیکھا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے صدیق سنو آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری ماں حجرہ عائشہ میں ہوتی اور میں مصلی پر ہوتا. میری ماں مجھ کو کسی کام کے لیے آواز دیتی، کہتی بیٹا بات سنو. میں نماز چھوڑ کر کے ماں کے پاس چلا جاتا. کسی نے کہا یا رسول اللہ بندگی چھوڑ کر کے بندی کے پاس جاتے. آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا سنو کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تو جب ماں راضی ہوتی ہے تو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. بے شک سبحان لہذا اللہ. مسلمانوں ماں باپ کو راضی کرو. اور آپ سے آپ کے ماں باپ راضی ہو گئے تو آپ سے رسول پاک راضی. جس سے رسول پاک راضی اس سے خدا راضی. جس سے خدا و رسول راضی ہو گئے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیزیں کیا لو قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.